مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں ہم سب کو جمع فرمایا، اور اس جمع ہونے کی اصل وجہ ایمان ہے، ایمان ہی کی نسبت پر انسان جمع ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ پوری دنیا اگر کوئی ہمیں دے دے اور اگر یوں کہے کہ ایمان دے دو تو مومن اس کا سودا نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اور وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے مابین جو کچھ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کھجوریں دم کروائی تھی، اور ان کے پاس ایک کھمیانی رہتی تھی، ایک تھیلی رہتی تھی، اسی تھیلی کے اندر کھجوریں تھی، سرکار نے دم کر کے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جب بھوک لگے اس میں سے کھجور کھا لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ سرکار کے انتقال کے بعد بھی وہ کھجور ختم نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے میں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیا حال ہے؟ فرمایا میرے بھائیوں پر 2 غم ہے، میرے بھائیوں پر ایک غم ہے، مجھ پر 2 غم ہے۔ ایک غم تو میرے بھائی عثمان کے جانے کا، اور دوسرا غم اس تھیلی کے گم ہو جانے کا جو تقریباً 27-28 سال سے چلی آ رہی ہے، اور سرکار نے اس پر دم کر دیا تھا۔ جب جب بھی میں اس میں ہاتھ ڈالتا تھا اس میں سے کھجوریں نکلا کرتی تھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور اور بہت بڑے صحابی ہیں، اور روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ من یأخذ منی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات کو لے لے، اخذ کر لے۔ اور پھر آپ نے یہ شرط لگائی کہ صرف لینا نہیں ہے ان کلمات کو، بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھائے، اور تیسری شرط یہ لگائی کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں تک بھی پہنچائے۔ اگر یہ 3 شرطیں ہوں تب تو وہ یہ مجھ سے کلمات لے سکتا ہے۔ غور کیجئے، یہ ایسا ہی ہوا جیسے تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا، اور اجتماع کے اندر بیان ہو رہا تھا تو لوگ بہت دھیان سے سن رہے تھے، اور اچانک جیسے ہی بیان ختم ہوا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا چلو بھائی، کون چلہ لگانے کے لیے تیار ہے، کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے، کون سال لگانے کے لیے تیار ہے؟ تو جتنے لوگ اوپر دیکھ رہے تھے کئی لوگ نیچے دیکھنے لگتے ہیں کہ اب مسئلہ ٹیڑھا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو پھر استنجا کے بہانے سے باہر چلے جاتے ہیں کہ اب نام لکھوانا مشکل ہے۔ یہاں دیکھیے، صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات کو لے لے۔ غور کیجئے، صحابہ تو بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بتا نہیں رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ویسے کر کے میں کھڑا ہو گیا اور کہا فقلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تیار ہوں، انشاءاللہ آپ جو کہیں گے اس پر عمل بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ جب یہ شرطیں مان لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر آپ نے 5 چیزیں گنوائی، اور یہی آج میری بات کا خلاصہ ہے۔ 5 چیزیں لے کر جائیے، اس کو سنیے اور اس کو سمجھیے اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم سب اس کی کوشش کریں گے تو ہمارا معاشرہ خوشگوار ہوگا۔ سرکار نے ہاتھ پکڑ کر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ابو ہریرہ اتقی المحارم تکن اعبد الناس، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھو یہاں یہ نہیں کہا ہے میرے بھائیوں کہ 50 طواف کرو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، 50 حج کرو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، راتوں کو لمبی لمبی نفلیں پڑھو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، روزانہ تہجد پڑھو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا۔ اس سے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تہجد کی فضیلت نہیں ہے، وہ ہے، نفلوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، طواف کی فضیلت اپنی جگہ ہے، حج کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان ایک بھی رکعت نفل نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے، حج کرنے کے لیے اس پر واجب بھی نہیں ہوا تھا، نہ جائے اور نفلی عمرے بھی نہ کرے، لیکن اگر دن بھر ایک بھی گناہ نہیں کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو
تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، اس لیے کہ عبادت گزار اسی کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں تب تک نیکی ہے، باہر نکل کر پھر گناہ میں مبتلا ہو گئے، پھر وہ جو کچھ کیا تھا وہ دھو دیا، پھر دوبارہ نیکی کی تلاش ہے، آ گئے تو ٹھیک، نہ آئے تو کچھ نہیں۔ یہاں یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بہت مختصر وقت ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہے میں مختصراً ذکر کر دوں تو ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 گناہ نقل کیے ہیں، اور وہ 17 گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ ویسے کتابوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سے 80 بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے گناہ یہاں پر جو مشہور ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نمبر 1 آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ضروری ہے کہ جو ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام غزالی نے نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 گناہ کا تعلق دل سے ہے، 4 گناہ کا تعلق زبان سے ہے، 3 گناہ کا تعلق پیٹ سے ہے، 2 گناہ کا تعلق ہاتھ سے ہے، 2 گناہ کا تعلق پیر سے ہے، اور 1 گناہ کا تعلق پوری باڈی سے ہے، اور 2 گناہ کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 17 ہو جائیں گے، ابھی کاؤنٹ کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 3 گناہ کا تعلق دل سے ہے، اس میں نمبر 1 شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم شرک میں مبتلا ہیں کہ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کھانسی بھی آ جاتی ہے تو باپو کے پاس دوڑتے ہیں، درگاہوں کے چکر لگاتے ہیں، چیک کرواتے ہیں کہ ذرا دیکھو نا مجھے کیا ہو گیا ہے، اور جتنا یقین اس بابا پر ہوتا ہے اتنا یقین اللہ پر نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے شرک کی 2 قسمیں لکھی ہے، چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے، بڑا شرک بھی ہوتا ہے، ظاہری شرک بھی ہوتا ہے، چھپا ہوا شرک بھی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل مدرسوں میں آپ کو مل جائے گی۔ خیر، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کا تعلق دل سے ہے۔ دوسرا گناہ جو دل سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ آج کل ایسا ہی ہے، اللہ کی رحمت سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ذرا کچھ کوئی اعلان آتا ہے کہ کرونا آنے والا ہے تو پھر گھبرانے لگتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا۔ تیسری چیز، اللہ کا خوف دل سے نکل جانا، اور جو کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ خوف کے نکلنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ 3 گناہ ہو گئے، امید ہے کہ یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اور جو ہے تیسرا اللہ کا خوف دل سے نکال دینا۔ 3 گناہ کا تعلق پیٹ سے ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو پہلا ہے یتیموں کا ناحق مال کھانا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ انداز لگا لیجیے۔ نمبر 2، پیٹ کا گناہ شراب ہے۔ 10 سال کا بچہ شراب پینے کا عادی ہو چکا ہے، اور کیسی کیسی شراب نکلی ہے، کہیں تو گولیاں نکل رہی ہے، میڈیسن ایسی نکلی ہے جس سے نشہ آتا ہے، پیٹرول کا نشہ ہمارے جوانوں میں عام ہے، اور اب تو کھانسی کی ایک سیرپ نکلی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس میڈیکل میں جاتے ہیں، وہ سیرپ پوری ایک ہی گھونٹ میں پیتے ہیں، اسے نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اور مختلف چرس، گانجے، یہ سب تو بہت مشہور ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، نشے کی بیماری آج جوانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، شراب بہت عام ہے۔ یاد رکھیے، جس نے دنیا میں شراب پی ہوگی اس کو جنت کی شراب کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی، ملے گی نہیں کبھی اسے۔ تیسرا گناہ جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ سود ہے۔ سود یعنی انٹرسٹ کا مال کھانا۔ سود کیا ہے؟ اس کا کھانے کا نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے، سود کا کھانے والا گویا اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اب سود کسے کہتے ہیں، کیسا سود ہے، اس کو کہاں دینا چاہیے، اس کے لیے علماء سے کانٹیکٹ ضروری ہے۔ عوام اپنے علماء سے رابطہ نہیں رکھتی، اس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات پیش آتے ہیں۔
4 گناہ کا تعلق زبان سے. ایک گناہ سب سے پہلا جھوٹ بولنا. ہمارا پورا مارکیٹ، پوری منڈیاں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں. تجارت بغیر جھوٹ کے چلتی ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، جھوٹ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں. مومن یہ کر سکتا ہے؟ کہا جی ہاں. جب آپ سے یہ پوچھا گیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ نے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آگے آ گئے اور کہا مومن اور جھوٹ کبھی نہیں جمع ہو سکتے. لیکن ہمارا مسلمان مسلسل جھوٹ بولتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس بیماری سے دور ہوں. میرے بھائیوں، زبان سے تعلق رکھنے والا ایک گناہ کسی پر تہمت لگانا. آج کل یہ بھی بہت عام ہے. چلتے ہوئے آدمی پر لوگ تہمت لگاتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ یوں کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غلط تہمت لگی تھی. 40 دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں تہمت کتنی خطرناک چیز ہے. اسی طریقے سے زبان سے تعلق رکھنے والا گناہ جھوٹی گواہی دینا. آج کل جو غلط سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، غلط پاسپورٹ بناتے ہیں، لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی بنا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں. یہ جتنی چیزیں یہ سب جھوٹی گواہی ہے. اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہوگا. اور زبان سے تعلق رکھنے والا ایک گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غلط قسمیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. اور میرے بھائیوں، ہاتھ سے تعلق رکھنے والے 2 گناہ وہ یہ ہیں کہ چوری کرنا. آج کل چوری بھی بہت عام ہے، بلکہ 10-10 سال کے بچے چوریاں کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہاتھ سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا. اللہ کرے کہ ان چیزوں سے بھی ہماری حفاظت ہو. اسی طریقے سے پیر سے تعلق رکھنے والا ایک گناہ اصل تو یہ ہے کہ جہاد کے میدان سے پیچھے ہٹ جانا. بعض علماء بتاتے ہیں کہ اذان ہو جائے اور پیر مسجد کی طرف نہ چلے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ زنا اور لواطت. زنا یہ شرمگاہ سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے، اور لواطت تو آپ جانتے ہیں لڑکے کا لڑکے سے غلط تعلق قائم کرنا اور لڑکی کا لڑکی سے غلط تعلق قائم کرنا. اس کا بہت بڑا گناہ ہے. قوم لوط نے یہ کیا تھا تو حضرت جبرائیل آسمانوں پر پوری بستی اٹھا کر پھینک دی تھی. اس لیے اس کا بھی بہت بڑا انجام. اور آخری چیز جو پورے بدن سے تعلق رکھتی ہے وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی نافرمانی بہت عام ہے، بہت ہی زیادہ عام ہے. حالات ایسے ہیں کہ لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ماں باپ کا وہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے درجے کے بعد بہت بڑا حق ماں باپ کا بتایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا. بہرحال ابو ہریرہ سے پہلی نصیحت جو نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عمل کریں گے انشاءاللہ. چلیے دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے فرما رہے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ تو کیا یہ ہوگا کہ تم لوگوں میں سب سے مالدار بن جاؤ گے. کتنی اچھی نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حال میں اللہ رکھے اس پر خوش ہو جاؤ. اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں. حالات یہ ہے فقیر کو یہ شکوہ ہے کہ میں مالدار کیوں نہیں، اور مالدار کو یہ شکوہ ہے کہ میں اتنا بڑا کروڑ پتی کیوں نہیں. یہ نقصان ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. سعد ابن ابی وقاص جو لوگوں کو دم کرتے تھے تو بیماریاں اچھی ہو جاتی تھی، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. ان کے پاس لوگ آئے، نابینا آتے تھے، وہ دم کرتے تھے، ان کو بینائی لوٹ آتی تھی. کسی نے کہا آپ اپنی بینائی کے لیے ہی دعا کر دیجئے. فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا میرے لیے اچھا ہے، نہ یہ کہ میں بینائی کو لوٹاؤں. خیر میرے بھائیوں، دوسری نصیحت کیا ہے؟ تقدیر پر راضی رہو.
تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ تکن مؤمنا، کا تم سب سے کامل مومن ہو جاؤ گے. یہ بہت بڑی نصیحت، بہت بڑی نصیحت ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہم. میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے. مستدرک حاکم میں امام حاکم نے نقل کیے ہیں کئی حقوق ہیں. ایک حقوق تو بیمار کی عیادت کرنا. اگر پڑوسی بیمار پڑ جائے تو مستقل عیادت کرنے جانا چاہیے. آج کل اس کی کمی ہے، بہت نقصان ہے. بلکہ ہمارا پڑوسی بیمار پڑتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا ہے وہ مر جائے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اگر پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کرنا، یہ بھی جو ہے حقوق میں داخل ہے. اسی طریقے سے پڑوسی کی اچھی باتوں کو پھیلانا اور بری باتوں کو دور کرنا، اس کو چھپانا، یہ بھی حق ہے. اور بہت سارے حقوق ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. بہرحال پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے. آخری چوتھی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنے لیے جو پسند کرو وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے. خیر، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آج کل اس کی بھی کمی ہے، اپنے لیے کچھ، اپنے بھائی کے لیے کچھ. اس کی طرف بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمائی، لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک یمیت القلب. فرمایا کم ہنسو، زیادہ مت ہنسو. زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. دیکھیے آج کل ہم لوگ بہت ہنستے ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. کم ہنسنے کو قرآن نے کہا ہے، زیادہ رونے کو کہا ہے. لیکن ہمارا رونا کم ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہنسنا زیادہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ابو ہریرہ نے وعدہ کیا تھا، ہماری طرح وعدہ نہیں تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول لوں گا، اس پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا. غور کیجئے کیسا عمل کیا ہوگا اور لوگوں تک کیسا پہنچایا ہوگا کہ آج 1500 سال گزر رہے ہیں اور آج ہم کتنا دور ہے مدینہ، وہاں سے اس مسجد میں بیٹھ کر ابو ہریرہ کی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کیسے پہنچایا ہوگا اور کیسے سرکار کے فرامین پر عمل کیا ہوگا کہ آج اتنے سال کے بعد بھی یہ روایت زندہ ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے. ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بیان تو بہت سنتے ہیں لیکن پیغام لے کر نہیں جاتے تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے پیغام لے کر جانا چاہیے. 5 باتوں پر عمل کرنا چاہیے. پہلی بات آپ کے سامنے یہ ارشاد فرمائی، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ گے سب سے بڑے. دوسری چیز، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو تو انشاءاللہ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تیسری چیز، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو سب سے کامل مومن ہو جاؤ گے. چوتھی چیز، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو کامل مسلمان ہو جاؤ گے. اور 5ویں چیز، زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہاں حاضری کا موقع اتفاقی ہے. آپ جانتے ہیں یہاں سے قریب ایک گاؤں ہے کلیان پور، وہاں کے قاری ممتاز صاحب ہمارے سامنے ہیں. جامعہ اشاعت العلوم سمستی پور کا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا. 65 گاؤں پر مشتمل یہ ایک بستی ہے جہاں 41 گاؤں ایسے ہیں جہاں مسجد ہی نہیں ہے. 21 گاؤں ایسے ہیں جہاں مسجد ہی نہیں ہے. 41 گاؤں ایسے ہیں جہاں مکتب نہیں ہے. ایسی جگہ پر گجرات سے آنا ہوا تھا اور اتفاقی طور پر ان کے ہی حکم پر یہاں حاضری ہوئی ہے. ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں. اور جو ضرورتیں ہیں یہاں سے بہت دور نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی متوجہ ہو تو ان 65 گاؤں میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے. فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.